الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام کو شروع کریں گے۔ سورۃ الانعام میں زیادہ تر توحید کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 7، ٹاپک لکھیں اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ اور انعام کا جو مطلب ہوتا ہے، انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو، جانوروں کو، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس میں ایک جگہ پہ ذکر آئے گا، تو اس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانعام پڑا۔ سورۃ الانعام مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 165 آیات ہیں، 165 اور 20 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف الحمدللہ۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف تعریف، تعریف اور شکر۔ ترجمے میں آپ کو تعریف ہی ملتا ہے، لیکن حمد کہتے ہیں کل تعریف، کل شکر کو۔ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی تھی، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، یہاں پہ چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، تو کل تعریف اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے کیا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ذرا ان کی آپ پیدائش پہ غور و فکر تو کر کے دیکھیں، اتنا بڑا آسمان اور بغیر ستونوں کے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ میں کوئی چیز یہاں پہ رکھتی ہوں، یہ میں رکھ رہی ہوں، ٹھہر نہیں رہا جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ چاہیے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا بغیر ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے، اور اس کا رنگ کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے، سبحان اللہ۔ پھر زمین، اور زمین کس قدر خوبصورتی سے بنائے، نہ زیادہ سخت کہ چلنا مشکل ہو، نہ بالکل ہی نرم کہ پاؤں ہی نہ رکھ سکیں۔ اور جب زمین بنائی تو اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طور پر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین ہل نہ پائے۔ پھر اس کو سجایا، اس پہ درخت لگائے، اس پہ سبزہ اگایا، اور کس قدر خوبصورتی سے زمین کو سجا دیا۔ فرمایا ساری تعریف، کل حمد اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کیا پیدا کیا، اور اندھیرا بھی بنایا اور روشنی بھی بنایا۔ والظلمات والنور، الظلمات والنور، اندھیرا بھی بنایا، روشنی بھی۔ اندھیرا بھی ہے، رات کا اندھیرا، روشنی دن کی۔ ایک تو یہ اندھیرا اور ایک روشنی ہے، دوسرا گناہوں کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، وہ بھی ایک اندھیرے ہیں، حسد کا اندھیرا اور نافرمانیوں کے اندھیرے، روشنی دین اسلام کی روشنی، اللہ کی فرما برداری کی روشنی، یہ سب بھی رب العالمین نے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کون ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے؟ اللہ کے سوا کسی نے بنائے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے جو اتنی بڑی بڑی تخلیقات کی، پھر بھی مجھے چھوڑ کے تم دوسروں کو پکارتے ہو، مجھے چھوڑ کے تم اپنی خواہشات دوسروں کے سامنے رکھتے ہو، مجھے چھوڑ کے اپنے دل کی تمنائیں تم دوسروں کے سامنے رکھتے ہو۔ مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، میں نے جو اتنا کچھ تیار کر دیا، کیا میرے لیے تمہاری مشکلات کو حل کرنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے، اب اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا ہوئے،
کیسے کیسے؟ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، پھر میں اور آپ کیسے مٹی سے پیدا ہوئے؟ آپ نے سورہ علق میں کیا پڑھا؟ انسان کیسے پیدا ہوا؟ اقرا، آگے خلق الانسان، آگے ترجمہ بھی، عربی تو مجھے نہیں سمجھ آتی نا، ہے نا؟ پڑھیے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے۔ دیکھیں نا، سوال ہے، قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ادھر فرمایا گیا کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، سورہ علق میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ کیسے مل سکتی ہے بات؟ غور و فکر اسی چیز کا نام ہے کہ ہم تدبر کریں نا، کیونکہ ایک جو مسلمان ہے وہ شعوری مسلمان ہونا چاہیے نا۔ اب ذرا سنیں، انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے۔ پہلا جو ہمارا کنسپٹ بنا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اولاد آدم مٹی سے بنے۔ دوسری چیز، ابھی یہاں پہ ایک آنٹی نے ذکر کیا تھا، ہم جو خوراک کھاتے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے آتی ہے۔ وہ خوراک کھاتے ہیں تو انسان کے اندر طاقت آتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور آگے آپ پڑھیں گے، اللہ فرمائیں گے میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کی ہے۔ تضاد نہیں ہے، بات ساری ایک ہی پوائنٹ پہ جا کے ملتی ہے۔ خوراک کھائی، طاقت آئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے، مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک نطفہ، ایک پانی کا بے مول قطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے میرا اور آپ کا وجود بنا ہے۔ اور قرآن میں آئے گا، آپ پڑھیں گے، آیا کہاں سے؟ فی الصلب والترائب، سینے اور پیٹھ کی جو ہڈی کے درمیان والا نطفہ، وہاں سے وہ نطفہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے رحم میں ٹھہرایا، وہاں سے بچے کی پیدائش ہونا شروع ہوئی۔ اور خون کے لوتھڑے سے کیسے؟ اس لیے کہ جو جمع ہوا خون ہے اس کو رب العالمین اس بچے کی خوراک بنا دیتے ہیں۔ منہ بند ہو جاتا ہے بچے کا، منہ سے نہیں جاتی، ناک کے ذریعے وہاں سے خوراک کھاتا ہے وہ۔ اور سوچے کہ وہاں پہ کون سانسیں دے رہے ہیں، وہاں پہ تو اندھیریاں ہیں، وہاں پہ کون سی آکسیجن جاری ہے، وہاں پہ کون خوراک بھیجا، کون اس کی حفاظت کرے؟ رب العالمین کی ذات۔ فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کیا، پھر تم مرو گے بھی، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آنا تم نے میرے پاس سیا، تم جو کرو، پیدا بھی میں نے تمہیں کیا، حفاظت میں بھی میں نے تمہیں رکھا، پالا بھی میں نے تمہیں، جوان بھی میں نے تمہیں کیا، بوڑھا بھی میں تمہیں کروں گا، ماروں گا بھی میں تمہیں، اور تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، اور جو اس سے شارٹ سی زندگی میں جو تم نے اعمال کیے اس کا حساب بھی مجھے ہی آ کے دو گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار بارش برسائی اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھی، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور کھلم کھلا جادو ہے۔ اصل میں جو مشرکین عرب تھے، جو کافر تھے، کیونکہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تو وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کوئی ڈیمانڈ کرتے، کبھی کہتے کہ آپ لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، کیونکہ قرآن کہاں پہ نازل ہو رہا تھا؟ اعلیٰ قلبک، آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا تھا۔
دو دو تین تین آیات کر کے. کہتے نا آپ لکھی ہوئی پوری کتاب لے کر آئیں. کبھی کہتے کہ کوئی سیڑھی بنا دے کہ آسمان پہ چڑھ جائے, کبھی کہتے کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے, کبھی کچھ کہتے, کبھی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہوتی. پھر کہتے کہ ہمیں کون واپس زندہ کرے گا جب ہم مر جائیں گے, جب ہم گل سڑ جائیں گے, جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی نہیں زندہ کر سکتا واپس. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں تو میں نے اس وقت بنایا تھا جب تو تم کچھ تھے ہی نہیں. مٹیریل موجود ہو بلڈنگ بنانا آسان ہوتا ہے, مٹیریل کے بغیر بلڈنگ کوئی بنا کے دکھائے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں مٹیریل کے بغیر بنایا تھا. اب اس کے بعد تم جب ہڈیاں ہو جاؤ گے, تمہارا مٹیریل سارا موجود ہوگا, تو ان کو تیار کرنا کون سا مشکل کام ہے میرے لیے. فرمایا, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر آپ ان کو کتاب لا بھی دے دیں, وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کے بھی دیکھتے, چیک بھی کر لیں, پھر بھی یہ یہی کہیں کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے, یعنی انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے, انہوں نے یقین ہی نہیں کرنا. اور کہتے ہیں ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا. اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے تو کام کا ہی فیصلہ ہو جاتا, پھر انہیں ہرگز مہلت نہ دی جاتی. اب وہ کہتے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ رہا, آسمان سے اتر کے ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آئے اور آ کے گواہی دے کے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو پھر بھی ہم ایمان لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر میں فرشتہ نازل کروں گا نا, پھر تمہیں گواہی دینے کی مہلت نہیں ملے گی, وہ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے گا, تمہیں ذرا بر مہلت نہیں دی جائے گی. نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے. اگر فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا تو اسے بھی مرد کی صورت میں ہی بھیجا جاتا, اور جو شبہ اب کرتے ہیں اس شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے, انہیں شک پڑ جاتا. اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں, یعنی مذاق اڑاتے رہے ہیں. سو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو ان کے مذاق کی سزا نے آن گھیرا. پھر جب تباہی آتی ہے اللہ کی طرف سے تو کوئی مہلت نہیں دی جاتی. فرعون جب ڈوب رہا تھا نا, جب ڈوب رہا تھا, اسرائیل علیہ السلام سامنے آگے, اس ٹائم کہنے لگا منا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. اب میں ایمان لے کر, اللہ نے کہا اب تمہارا ایمان لے کر آنا کیا فائدہ دے گا, جب میں بلا رہا تھا. میں اور آپ بھی ہم سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ بھی کر لیں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے نمازیں بھی پڑھ لیں گے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, ابھی یہ بھی. کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ ہمیں مہلت ملے گی؟ اور میں پتہ ہے ہم انسان نا بڑے غافل ہیں, ہمارے سامنے سے جنازے اٹھتے ہیں اور جوان جوان, ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جان کو قبض ہوتے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. کیا لگتا ہے؟ پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنی موت نہیں یاد رہتی. جس دن مجھے اور آپ کو اپنی موت یاد آ گئی نا, صرف اپنی یاد کہ میں نے واقعی میں قبر میں جانا ہے, میں نے جانا ہے, کبھی رات کو لیٹ کے نا 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا میں نے جانا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی پوری زندگی ان 5 منٹ کے اندر نہ بدلی تو آپ کہنا کیا نہیں آپ نے غلط کہا تھا. آپ سوچ کے تو دیکھیں, میں نے اور آپ نے مرنا ہے, میں نے اور آپ نے قبر میں رات لگانے. اور آپ دیکھتے رہنا, پورے قرآن میں اللہ نے موقع دیا, آپ دیکھتے رہنا کتنی جگہوں پہ موت کا ذکر ہے, موت 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 موت, اور ہم موت کو ہی بھلا کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے. رکوع نمبر 8 ٹاپک ہے اللہ کی نشانیاں دیکھنے والوں کے لیے چلنا پھرنا. فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے اے منکرین رسالت, اے رسالت کا انکار کرنے والے, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہ ماننے والے, ملک میں چلو پھرو, ذرا تم سیر تو کرو, پھر کیا کرو, پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین, ہم نے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام کیا. اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ذرا پھرو, کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری بستیاں تباہ ہوئی تھی, عاد تھی, سمود تھی, اور ان کا اکثر سفر رہتا تھا, کبھی شام کی طرف وہ تجارت کے لیے جاتے تھے, کبھی مصر کی طرف جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ذرا پھرو تو صحیح, اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین. میں اور آپ بھی سیر کے لیے جاتے ہیں نا, جاتے ہیں کہ نہیں جاتے, شوق ہوتا ہے نا ہر ایک کو. اب جب سیر کے لیے جائے نا تو یہ آیت یاد رکھنا, اور کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا, اور دیکھنا میرے رب نے کیا کیا قدرت بنائی ہے, اور آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی.
جب آپ کائنات پہ غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے سیر کرو پھرو. ہم کہتے ہیں سیر کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ انجوائے کرنے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے انجوائے نہیں، انجوائے جنت میں جا کے کرنا. یہ دنیا انجوائے کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو ڈرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا تو عمل کرنے کی جگہ ہے. سیر کرو تم، زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اصل بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بھی آج حال کچھ اسی طرح سے ہوا ہے. ہم بھی صرف نام کے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں. دعا کریں کہ اس دورہ قرآن کے بعد میں اور آپ گفتار کے غازی نہ بن کے رہ جائیں، کردار کے غازی بن جائیں. تو اب آپ جب گزرے ہوتے ہیں دیکھا کریں درخت اللہ تعالیٰ نے بنائے، پھر زمین بنائی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اتنے بڑے بڑے جنگلات. ہمارا ایریا اتنا پیارا، آپ یقین جانے میں پنیالی گئی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا اتنے مشکل راستے اور اتنے بڑے بڑے. کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی جگہ پہ رکھا ہے، الحمدللہ. بہرکیف یہ کہ آپ کائنات پہ غور و فکر کیا کریں، لیکن یہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھر کیا کرو؟ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ. اور ایک دن میں وہ آپ سے خواب بھی ذکر کری تھی کہ ہم جا رہی ہوتی ہیں، کہیں بڑی بڑی قبریں ہوتی ہیں اور میں اور میرے ساتھ ایک میری فرینڈ ہوتی ہیں، اتنی بارش ہوتی ہے اور اتنا برا حال، اور انہوں نے وہ اتنی قبریں سجائی ہوئی ہوتی ہیں. اور بار بار مجھے خواب میں یہی آیت آ رہی تھی کہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہ زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور وہی پوری چیز وہی ذہن میں آ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی، کہتی تھی اور میں ان سے ڈسکس کری تھی کہ دیکھیں یہ لوگ کبھی کبھی زمین پہ بڑی طاقت کے ساتھ چلا کرتے تھے، تو آج دیکھیں قبروں کے اندر انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ آج ہمارے جتنے بھی قبرستان بھرے پڑے ہیں، کیا یہ شروع سے ایسے ہی تھے؟ کبھی میری اور آپ کی طرح چلتے تھے نا؟ کبھی میری اور آپ کی طرح ان کی دنیا پہ حکومت ہوتی تھی؟ کبھی میری اور آپ کی طرح کھاتے تھے؟ ہم سے زیادہ وہ طاقتور تھے کیا؟ ایسا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور تھے. آج تو ہمیں جانے ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ خوبصورت تھے. میں اکثر سوال کرتی ہوں ذرا سوچا کرے، بڑے بڑے حسن، بڑی بڑی خوبصورتیاں، بڑی بڑی جوانیاں، بڑی بڑی طاقتیں دیکھیں قبروں میں پڑی ہیں، اور کوئی ان کو یاد رکھتا ہے؟ نہیں یاد رکھتا. کل مجھے اور آپ کو کس نے یاد رکھنا ہے؟ کیا آپ گمان کرتے کہ میرا اور آپ کا نام ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. جس طرح ان کا نہیں رہا، میرا اور آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، میرا اور آپ کا نشان باقی نہیں رہے گا. میرا اور آپ کو کوئی نہیں جانے گا. یہ بھی کوئی تھے، اور جب روح نکلتے نا سب سے پہلے انسان کا نام ہی چھینا جاتا ہے. میں مر گئی تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا حاجرہ کو اٹھا کے وہاں پہ رکھے. کیا کہیں گے؟ میت اٹھائیں، میت کو غسل دیں. سب سے پہلے تو نام چھینا جاتا ہے. یہ جس نام کو بنانے کے لیے میں اور آپ دن رات لگے رہتے ہیں. اور نام تو ہونا چاہیے، اور عزت تو ہونی چاہیے. اس دن کیسی عزت رہ جاتی ہے؟ انسان خود اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، انسان دوسروں کے ہاتھوں محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی کہانی ہے. ہم آئے تو بے بس، ہم جائیں گے تو بے بس. اس لیے یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، اس میں اپنی منمانیاں چھوڑ کر مجھے اور آپ کو بس رب کا غلام بن جانا ہے. یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے باتیں کر رہا ہے. یہ اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے. پھر آگے فرمایا ان سے پوچھو. کن سے؟ یہ کافروں سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے. لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ سب کچھ؟ قُلِ اللَّهِ، کہہ دو اللہ کا ہے. میں اور آپ اپنی اپنی منمانیاں کہتے ہیں میں اس کی بھی مالک ہوں، میں اس کی بھی مالک ہوں. میں اور آپ واللہ اپنی سانس کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ چاہے تو سانس آتا ہے، اللہ نہ چاہے تو سانس نہیں لے سکتے. اس قدر مشکل ہوتی ہے. جن لوگوں کو سانس کا پرابلم ہے کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے گا کس قدر مشکل ہوتی ہے ان کے لیے سانس لینا. اللہ فرما رہا پوچھو تو صحیح، یہ جتنا بھی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان اور زمین میں کیا کیا ہے. آپ تصور کریں آسمان میں فرشتے، باقی کتنی مخلوقات، زمین میں اور آپ، ہم سارے انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، ٹوٹل آل مخلوقات. اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهِ، اللہ کی ہے. میں اور آپ کس کے ہیں؟
اللہ کے ہیں. میرا اور آپ کا اپنی ذات پر کوئی چارہ نہیں، کوئی بس نہیں. فرمایا اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو نازل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم ایک طرف جھک جاتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو پھر ہم سارے عمل کے کام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اپنی ذات پہ نا رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں اور آپ صبح اٹھ کر نماز نہیں نہ پڑھتے، اور اگر جب نہیں نہ پڑھتے تو جو فرشتے ہماری نماز کی غیر حاضری لے کر نا آسمانوں کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کی اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، اللہ انہی فرشتوں کے لیے ہمارے لیے رزق بھی بھیجتا ہے. وہ رحمان ہے، اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے. میں اور آپ گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، زبان سے غیبت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. پھر اسی زبان سے اللہ تعالیٰ نے دانت دیے جس سے کھانا بھی چباتے ہیں، اسی کا دیا. سوچے نا، دانت نہ ہو تو، زبان نہ ہو تو، جن ہاتھوں کے ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں انہی ہاتھوں سے ہم توڑ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ سب کس کی مہربانی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمت سب پر حاوی ہے. کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کو دے گا، سب کو دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کسی مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا نہ دیتا. کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جس دنیا کے پیچھے میں نے اور آپ نے اپنی ساری جانیں، اپنا سارا مال، اپنا سارا ٹیلنٹ، اپنی ساری زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر مجھے اور آپ کو اس دنیا سے اتنی محبت کیسی ہو سکتی ہے؟ پھر میں اور آپ کیسے غافل ہو سکتے؟ آگے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا، پھر تم اس کے پاس جمع ہو جاؤ گے. پھر آخر تم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. جتنا بھاگیں، جتنا دوڑیں، منزل وہی ہے، منزل وہی ہے. جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا جانتا ہے. کل آپ فرما دیجئے، کہیے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافروں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک دن ہماری بتوں کی عبادت کر لیا کریں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے، تو جھگڑا ہی ختم. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قل هو اللہ احد. فرمایا قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ توحید کا درس ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمائیے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بنا دوں؟ وہی تو ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے، وہی سب کو کھانا دیتا ہے، اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے. کیا حکم ہوا ہے؟ امرت ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، میں سب سے پہلا توحید کا قائل بن جاؤں. آج مجھے اور آپ کے سامنے یہ آیت آ رہی ہے، میں اور آپ بھی کہیں نا، میں اور آپ بھی کہیں نا ان اکون اول من اسلم. یا اللہ میں سب سے پہلی فرما بردار بن گئی. یا اللہ میں نے توحید کو پہچان لیا. مجھ سے پہلے جتنی غلطیاں ہو گئی، جتنے گناہ ہو گئے، رب العالمین میں آپ کے سامنے توبہ کی طلبگار ہوں. یا اللہ میں سب سے پہلی فرما بردار بن گئی. اور پھر کیا فرمائیے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. رب العالمین نصیحت کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو، سنو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمائیے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. اللہ اکبر. مجھے اور آپ کو پیسے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے نا. اکثر خواتین زیور سسرال نہیں رکھتی، کہاں پہ رکھتی ہیں؟ کیوں؟
کیوں؟ یقین کدھر ہوتا ہے؟ والدین پہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری چیز کو نقصان نہیں دے سکیں گے. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر رکھا تو کہیں ہم سے گم نہ ہو جائے. آپ کہیں چلے جائیں بازار میں، اور میں آپ سے کہوں کہ ہم ساری خواتین اس طرح کرتی ہیں کہ ریسٹ ہاؤس کے پاس اپنے سارے بیگز چھوڑ کے تو ہم ذرا وہ کالج سے ہو کے آتے. چھوڑ کے جائیں گے میرے ساتھ؟ کیوں؟ ڈر ہوتا ہے کھو نہ جائے. مجھے اور آپ کو ڈر ہوتا ہے. بچے کو نماز کے لیے نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے بچہ ناراض ہو جائے گا نا پھر کھانا چھوڑ دے گا. مجھے اور آپ کو باقی سارے ڈر رہتے. میں نا وہ کیسے میں پھر اچھے کپڑے نہ پہنوں، میں کیسے گاؤن کر سکتی ہوں، میرے نا وہ جو ہسبینڈ ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، میرے والدین ناراض ہو جائیں گے، میں فلاں کے پاس نہ بیٹھی، میں نے اس کی تعریف نہ کی تو وہ ناراض ہو جائے گا. افسوس کہ مجھے اور آپ کو اگر ڈر نہ رہا تو ایک قیامت کے دن کا ڈر نہ رہا. باقی سارے ڈر مجھ پہ اور آپ پہ حاوی ہو گئے، ہمیں اس بڑے دن کا خوف نہ رہا. رب العالمین فرما دیجئے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اور ان کے ذریعے ہم سب تک یہ پیغام پہنچا ہے. آج آپ تک یہ بات پہنچی ہے، آپ نے اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی، اسی پر اصل رحمت فرمائی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور یہی کھلی کامیابی ہے. کامیاب ہونا چاہتے نا، اپنا نام بنانا چاہتے نا، ہم سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن جس پر سے عذاب ٹال دیا جائے سن لو، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. وہی کھلی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. میری اور آپ کی مشکلات، میری اور آپ کی بیماریاں، میرے اور آپ کے سر کا درد، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی سے لے کر بڑی سی بڑی پریشانی تک اللہ تعالیٰ فرمانے تمہیں اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. یہ قرآن جب کھل جاتا ہے سامنے، خدا کی قسم وہ سارے جھوٹ عیاں ہو جاتے ہیں، وہ سارے جھوٹ ظاہر ہو جاتے ہیں جو انسان بچپن سے لے کے دین اسلام پر سنتا آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہاری تنگیاں دور کروں گا، میں تمہاری تکلیفیں دور کروں گا، آؤ تو صحیح میرے پاس. اور اگر کوئی نعمت اور راحت عطا کرے، رب العالمین عطا کرے، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. میں اور آپ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ بنا لوں تو وہ میرا یہ کام کر دے گا، اس کے ساتھ گپ شپ ہونی چاہیے، مشکل آنے پہ فلاں کام آئے گا. اللہ کے ساتھ بنا لیں. اللہ سے زیادہ با وفا کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے تو اللہ مجھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. بندوں کی نہیں چلتی اس کے سامنے. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے. میں اور آپ عبد ہیں، میں اور آپ غلام ہیں، میں اور آپ بے بس ہیں، میں اور آپ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، جبکہ سارے اختیارات رب العالمین کے پاس ہیں. اور وہ دانا بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہ اپنا کوئی بھی کام کرتا ہے اس میں ایک حکمت چھپی ہوتی ہے. ان میں آپ کے سوچتے یہ ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کرتا ہوں ہر کام اور حکمت کے ساتھ کرتا ہوں، اور الخبیر بھی ہوں، خبر بھی رکھنے والا ہوں. مجھے ایک ایک چیز کی خبر ہے. ان سے پوچھئے، یا اللہ کیا پوچھئے؟ فرمایا ایُّ شیءٍ اکبر شہادہ. ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے. اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا. قرآن کا مقصد دیکھیے گا. میں نے اور آپ نے قرآن کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا بنا دیا. میں نے اور آپ نے قرآن کا مقصد صرف میت کے پاس پڑھنا بنا دیا. میں نے اور آپ نے صرف قرآن کا مقصد دلہن کو رخصت کرنے کے لیے بنا دیا. ذرا سنیے گا کیا فرما رہے رب العالمین. فرما رہے اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں.
کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تاکہ تم پہ پہنچ جائیں حقیقی باتیں۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرے اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ دیتے ہیں جی، دیتے ہیں جی، کہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لا اشہد، میں نہیں گواہی دیتا، قل انما، آپ فرما دیجئے بے شک، ہوا الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ آئے نا آج میں اور آپ بھی بیزار ہو جائیں، اللہ ہم بیزار ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ میں کہوں ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، لوگ کچا کچ بھرے ہیں، اور آپ کا بیٹا سامنے آئے اتنی بڑی بھیڑ میں، کیا آپ اس کو پہچان لیں گے؟ پہچان لیں گے کہ نہیں پہچانیں گے؟ پہچان لیں گے نا، کوئی مشکل تو نہیں نا ہوگی؟ جتنے بھی دور ہوگا، میں کہوں نہیں نہیں یہ کسی اور کا ہے، وہ ایسے شکل ملتی ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ میرا ہی بچہ ہے۔ اور اہل کتاب والے یہودی، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ آپ علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے تورات میں سب پڑھا ہے، انہیں سب نشانیوں کا پتہ ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اور امید یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا تو یہودی سب سے پہلے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بدل ڈالا، انہوں نے کہا نہیں یہ نبی تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے نبی کو ہی جھٹلا دیا، انہوں نے نبی کی نشانیوں کو ہی بدلا دیا اور کھلم کھلا دشمنی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا نہیں ہے کہ انہیں سچ کا پتہ نہیں ہے، یہ پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ پتہ چلا اس دن بھی بات کی تھی، حد سے زیادہ محبت، حد سے زیادہ دشمنی انسان کو انصاف سے ہٹا دیتی ہے، اس لیے ہر چیز کو معتدل رکھا کرے، درمیانہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، یہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، اللہ اکبر، قیامت کا منظر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن میں ماضی بھی ہے، قرآن میں حال بھی ہے، قرآن میں مستقبل بھی ہے، قیامت مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے وہاں پر وہ بھی ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، وہاں پر وہ بھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ شرک کیا ہوگا، یعنی جن کو مشرک بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے، پھر شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے بتاؤ صحیح تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، تم جن کے پیچھے چلا کرتے تھے؟ یہ بچا لیں گے، یہ اللہ کے سامنے سفارش کر لیں گے، یہ شفاعت کر لیں گے، ہمیں نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ صحیح تمہارے شریک وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن وہ کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے، اس دن کوئی عذر نہیں ہوگا، اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ اس دن بھی جھوٹ بولیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم کہ ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے انظر، دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے، جو کچھ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، سب ان سے جاتا رہا۔
اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے تو ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج کہیں میرے اور آپ کے دلوں پہ بھی پردے تو نہیں پڑ چکے؟ اپنے اپنے دلوں کو چیک ضرور کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت نہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی محبت سے بھر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کی محبت ڈال دے، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، مال کی محبت، پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، ہر محبت کو نکال دے۔ اور یقین جانے، میں نہیں کہتی کہ آپ ان چیزوں سے محبت نہ کریں، لیکن اعتدال میں رکھیں۔ سب سے ٹاپ پہ کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ فرمایا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اور آپ نے بھی قرآن کو کیا سمجھا تھا؟ کبھی سوچا بھی تھا کہ اس میں میرا اور آپ کا بھی ذکر ہے؟ کیا کہتے تھے؟ جب بھی کافر کا ذکر آتا تو ہمارا پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ وہ جو کافر ہے، وہ جو یہودی ہیں، وہ جو منافق، ہم تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، اس میں میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پڑے رہتے ہیں۔ کس سے؟ قرآن سے۔ آج کہیں میں اور آپ تو الحمدللہ سے پڑھنے آتے، دوسروں کو بھی یقیناً دعوت دیتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو کہا بھی جائے آپ سننے جائے، کیا پڑھنا ہے؟ پڑھ تو لیتے ہیں، دیکھیں آپ ہی کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے ٹائم ضائع ہوتا ہے، اتنے میں ہم اور کام کر لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود بھی پڑے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، وہ اس کے بارے میں خبر ہی نہیں رکھتے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ ولو، اور کاش، اللہ تعالیٰ کاش 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 کب کہتے ہیں ہم؟ جب کسی چیز کی سخت حسرت ہوتی ہے، کاش بچہ فیل ہو گیا، کاش میں پڑھ لیتا، لیکن جب کاش کہا جاتا ہے اپنے اختیار میں کچھ رہتا نہیں ہے۔ کاش تم ان کو اس وقت دیکھو، کس وقت؟ فرمایا جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اور کہیں گے اے کاش ہم پھر دنیا میں لٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائیں۔ اس دن کیا تمنا کریں گے جب یہ جہنم کے گڑھے پہ کھڑے کیے جائیں گے، کہیں گے کاش ایک بار دنیا میں بھیجا جائے۔ انسان اس دن حسرت کرے گا کہ کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں نیکیاں کما کے آ جاؤں۔ آج موقع ہے، آج اللہ تعالیٰ آنے والا وقت بتا رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بہت شوق ہوتا ہے نا اپنا مستقبل جاننے کا، میرے ساتھ کل کیا ہونے والا، یہ میرا اور آپ کا مستقبل ہے۔ سن لیں، بجائے اس کے کہ ہم اس دن کاش کہیں، آج سانسیں چل رہی ہیں الحمدللہ، آج کسی بھی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نیکی چھوٹی ہے، راستے میں چلتے ہوئے کانٹا دیکھیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھیں، بچے سے مسکرا کے بات کر لیں، بڑوں کا بوجھ لے لیں، ہنسی مسکراتے ہوئے زندگیاں گزاریں، نیکیاں کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، تاکہ قیامت والے دن میں اور آپ اس کاش میں نہ آ جائیں۔ فرمایا اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، ان کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لٹائے بھی جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ دنیا میں لٹائے بھی جائیں، پہلی بات ہے لٹائے نہیں جائیں گے، دوسری بات اگر لٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا تھا یہ پھر وہی کرنے لگیں گے۔
استغفر اللہ رب۔ اور کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ میں اور آپ بھی کہتے ہیں جو عیش کرنی ہے دنیا میں کر لو، جو فیشن کرنا ہے دنیا میں کر لو، جو مرضی ہے کرو، یہاں پہ کھاؤ پیو۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، ہم کسی جگہ پہ کافی ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو لنچ کی بات آئی نا، لنچ کرنے لگی ہم، تو ایک کے بارے میں ہے وہ فلاں کھاتی بہت ہے، فلاں نہیں کھاتی ہے، تو جو جس کے لیے کہتے ہیں آپ صحیح کھاتی، کہتے ہیں کیا کرے دنیا میں کھانے کے لیے ہی تو آئے، کھائیں بھی نہ تو پھر فائدہ، میرا آپ کھانے کے لیے آئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ہے تاکہ یہ ان میں طاقت رہے، میرا اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں اور آپ کھانے کے لیے نہیں آئے، میں اور آپ صرف پہننے کے لیے نہیں آئے رنگا رنگ کپڑے، میں اور آپ صرف سونے کے لیے نہیں آئے، میں اور آپ صرف بچے پیدا کرنے اور ان کو پالنے کے لیے نہیں آئے، یہ ساری چیزیں ضرورت کی باتیں ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، بس یہی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ہے نا، بس یہی زندگی ہے، کیا صرف دنیا کی زندگی ہے؟ نہیں، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ تو ایک خواب ہے، حقیقت تو اس وقت کھلے گی جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس وقت پتہ چلے گا اصل زندگی کون سی ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے، آج ہم بھی کہتے ہیں چھوڑو آج ہی کے دیکھتے ہیں، کل جب آئے گی تو دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کاش، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش ولو ترا، اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تم دنیا میں میری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، جو تم دنیا میں میری ناشکری کیا کرتے تھے، آج اس کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفرنا فی الدنیا والآخرہ۔ سوچے ہمیں کسی بندے کے سامنے حساب دینا پڑے تو میں اور آپ کانپ کے رہ جاتے، کسی پرنسپل کے سامنے، کسی گھر کے بڑے بندے کے سامنے، تو سوچیں جب رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اور پتہ ہے آج تک میں نے اور آپ نے تو رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہمارے تصور میں نہیں آتے، لیٹ تو ہو رہی ہے، شاید قرآن مکمل نہ ہو جائے لیکن دل ضرور بدلنے چاہیے۔ میں ضرور آپ کو آج رب کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سامنے والا آسمان نہیں ہے، اس سے ہو کے نا تو یہ جتنی بڑی زمین ہے، ایک زمین 7 زمینیں، ایک میری اور آپ کی یہ چھوٹی سی زمین، پوری دنیا کی زمین کو تصور میں لے کر آئے، پوری دنیا یہ ایک انگوٹھی کی طرح ہے جو صحرا میں پڑی ہوتی، ایک انگوٹھی، اتنی بڑی زمین تصور کریں، ایک انگوٹھی کس سے ہو کے، یا 7ویں آسمان سے ہو کے، ایک انگوٹھی، رنگ جو ہم پہنتے ہیں، 6ٹھے آسمان سے ہو کے 7واں آسمان ایک انگوٹھی کی طرح، 5ویں سے 6ٹھا ایک انگوٹھی کی طرح، 4تھے سے 5واں ایک انگوٹھی کی طرح، 3رے سے 4تھا ایک انگوٹھی کی طرح، 2رے سے 3را ایک انگوٹھی کی طرح، پہلے سے 2را ایک انگوٹھی کی طرح، اور اس کے بعد آتا ہے اللہ کا عرش، اور اللہ کے عرش سے ہو کے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، ابھی میرے اور آپ کے سامنے ایک ایک ہی، وہ بھی سارا نہیں دیکھا ہوا، اتنے بڑے، اور اللہ کے عرش سے ہو کے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کی طرح، ایک انگوٹھی کی طرح۔ سوچیں اس عرش پر جو میرے رب کی کرسی ہے، پھر اس کا کیا عالم، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کاش کہ کبھی دل کے کانوں سے بھی سنا ہوتا، کاش کہ کبھی دل کی زبان سے بھی پڑھا ہوتا، کاش کہ کبھی سمجھا ہوتا۔ اللہ فرما رہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور پھر تصور کرے کہ جو اس کرسی پر بیٹھا ہوگا، جو اس کرسی پر اس کا استوا ہوگا، تو اس کے سامنے جب میں اور آپ کھڑے کیے جائیں گے،
میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جس کے سامنے آسمان اور زمین ایک انگوٹھی کی طرح ہے؟ تو میری اور آپ کی اوقات کیا، ذرا تصور کریں. پھر ہمیں ذرا سی بھی حیا نہیں آتی اپنے رب سے کے سامنے گناہ کرتے ہوئے. پھر ہمیں کوئی حیا نہیں آتی. میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے. کیسے کھڑے ہونا ہے؟ سوچے تو صحیح، کس ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے میں نے اور آپ نے، جس کی وسعت نے، جس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے تھاما ہوا ہے. آپ 4 فرشتوں کو معمولی نہ لیں. فرشتے ہماری طرح کی مخلوقات نہیں ہیں. فرمایا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، اور جبریل امین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں. 600 پر جبریل امین کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ان کو اصلی شکل میں، ابھی آپ نے پڑھا تھا کافروں نے کہا تھا کہ فرشتے آ جائے، فرشتے زمین پر آتے تو کیا ہوتا، آپ سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جبریل امین کو دیکھا آسمان پر. 2 بار انہوں نے زندگی میں جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، جب وہ وے لے کر آتے تھے، کسی آدمی کی شکل میں آتے تھے، کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے. 2 بار دیکھا. ایک بار دیکھا کھلے آسمان پہ. اللہ نے 5 آیا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جبریل امین کے صرف 2 پر کھلے تھے. ٹوٹل کتنے؟ 600. 2 پر کھلے تھے، 598 پر ان کا بند تھا. 598 پر بند، 2 پر کھلے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان پر جدھر نظر کرتا مجھے جبریل ہی نظر آتے. آپ جدھر نظر کریں، ہاں آسمان کتنا بڑا ہے، ذرا غور تو کریں. تو پھر سوچے کہ 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور ان فرشتے کتنے بڑے ہیں. اور جب میدان محشر میں اللہ کا عرش لایا جائے گا نا، 8 فرشتے تھام کے لے کے آئیں گے. فرشتے تھام کے لے کے آئیں گے. میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نمازیں تو پڑھتی ہوں، قرآن تو پڑھتی ہوں، اور کیا کروں؟ کافی تو ہے، کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے. ابھی میں نے اور آپ نے بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنا ہے. میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلے رکوع کا ٹاپک لکھیں، حق کے راستے پر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ نقصان میں آگے. یہاں تک کہ جب ان پر قیامت آ موجود ہوگی، اچانک قیامت آئے گی تو بول اٹھیں گے ہائے اس پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، جو ہم نے باتیں، ہم نے جو سوچا ہوا تھا. کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں ہم سیریس کیوں نہ ہوئے، ہم سنجیدہ کیوں نہ ہوئے، یہ اچانک کہاں سے قیامت آ گئی. اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. آج مجھے اور آپ کو 5 کلو وزن اٹھانا پڑے ہم تھک جاتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ فرمایا انہوں نے جتنے اعمال کیے ہوں گے، جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی، ان سب کے بوجھ انہوں نے اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے. دیکھو جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، بہت برا یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں. خدا را آج موقع ہے، آج پلٹ آئے اپنے اللہ کی طرف. خدا کی قسم اللہ انتظار کر رہے، اللہ انتظار کر رہے کہ کب میرا بندہ میری طرف آئے. زمین اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے، یہ بندے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، میں ایک ہی دفعہ پھٹوں اور ان کو اپنے اندر لے لوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندے اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایک حکم دے ہم ان سب کو تباہ کر دیں. پانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حکم دے میں زمین پر چڑھ جاؤں اور ان سب کو بہا کر لے کے جاؤں. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین، اے فرشتو، اے پانی، کیا تم نے انہیں پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ جواب دیتے یا اللہ پیدا تو آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم کون ہوتے ہو؟ میں تو اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے. اللہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا. اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کے بن جائیں. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث سے سمجھایا، فرمایا کہ ایک بندہ جس کا صحرا میں اونٹ گم ہو گیا،
اور وہ اونٹ اپنا ڈھونڈ رہا تھا، اس کو مل نہیں رکھا تھا، اس نے ہر جگہ پہ ڈھونڈا، نہیں ملا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ بالکل پریشان ہو کر بیٹھ گیا، ایٹ دا اینڈ وہ خودکشی پہ آ گیا، میں کروں کیا؟ اتنے میں وہ بیٹھا تھا نا، اس کی نظر پڑی کہ دور سے اس کا اونٹ آ رہا ہے، اور وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خوشی میں چلانے لگا اور کہنے لگا اللہ شکر ہے اس ذات کا، اللہ کہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہنا، الٹ بول دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے۔ سوچے نا، وہ ایک اونٹ کی مثال ہے کہ جب اونٹ آتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور جب رب کے بندے بھٹکے ہوئے اس کے در پر جاتے ہوں گے، جبکہ رب کے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا، لوٹ آئے اس کی طرف۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور یاد رکھے اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم دوبارہ گناہ تو نہیں کرو گے، اللہ نے کوئی تانا نہیں دینا تم نے ماضی میں یہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، اللہ نے کوئی تانا نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، وہ بڑا قدردان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے پھر فرما رہے، کیا فرما رہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ میرے بندوں کیوں پڑے ہو اس دنیا کی زندگی میں؟ چھوڑ دو اس کو، یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھیل جب کھیلتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، تماشا ہمیشہ کا نہیں رہتا۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ یعنی ان کے لیے، کن کے لیے؟ للذین یتقون، وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اچھا گھر آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم سوچ سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں؟ اب آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب کافر جھٹلاتے آپ علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے، بہت تڑپا کرتے تھے۔ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ کیوں نہیں اس بات پر ایمان لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو ان کافروں کی باتیں دکھ پہنچاتی ہیں، رنج پہنچاتی ہیں، مگر اے رسول یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ تو آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جب ایک داعی دین، کوئی عالم، کوئی مولوی نماز کی طرف بلاتا ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے کہہ دے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ پڑھتے ہیں نا بس ٹھیک ہے مجھے نہ کہیں، آپ اس بندے کو نہیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں، آپ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔